اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اسی گفتگو کے سلسلے میں سے ایک موضوع جو ہے اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے دینی احکام کی موقعیت، کہ خداوند متعال کے عائد کردہ احکام کو واضح کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند متعال کے عائد کردہ احکام کو واضح کرنے کے لیے، ان کی موقعیت کو واضح کرنے کے لیے اسلام کے حقیقی چہرے کو مجسم کریں اور اس کی موقعیت کو بیان کریں اور اس کی تصویر کشی کو بیان کریں کہ انسان کو خداوند متعال نے جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہر انسان ذی شعور انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، مختلف قسم کے سوال آتے ہیں، اور ان میں سے چند سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے کہاں جانا ہے۔ ایک یہ کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جائے گا کہاں پر۔ تیسرا جو سوال ہے وہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ انسان کو کیوں خلق کیا گیا ہے، انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا رہنما اور ہادی کون ہے، کون میرا رہنما ہے اور کون ایسا شخص ہے کہ جو میری ہدایت کرے گا۔ اور آخری نمبر پر جو انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس معاشرے میں جب خداوند متعال نے بھیجا ہے تو مجھے کس طرح جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، یہاں پر صرف ان سوالوں کے مختصر جو ہے وہ جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا للہ، کہ اے انسان تو میری طرف سے آیا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے، انسان کو بھیجا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مجھے جانا کس طرف ہے، یعنی میں کس کی طرف سے آیا ہوں اور مجھے کس طرف جانا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی آیت کا ادامہ یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اے انسان تو خداوند متعال کی طرف سے آیا ہے اور تجھے خداوند متعال کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جو سوال تیسرے نمبر پر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیوں اس دنیا میں خلق کیا گیا ہوں، میری خلقت کا مقصد اور ہدف کیا ہے، تو اس کے ضمن میں بھی قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ اے انسان تجھے خلق کرنے کا مقصد کیا تھا خداوند متعال کا۔ تو یہاں پر بھی قرآن مجید کی آیت واضح دلالت کر رہی ہے کہ قرآن مجید میں خداوند متعال کا ارشاد ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، کہ تمام اقوام اور ملتیں آپس میں دست و گریبان رہیں گی مگر وہ لوگ کہ جنہیں خداوند متعال اپنی رحمت اور خاص لطف و کرم سے ہدایت کرے، اور وہ اسی رحمت کے لیے خلق ہوئی ہے وہ قوم۔ اور یہاں پر جو اس کا مین ہدف جو انسان کی خلقت کا تھا وہ خداوند متعال نے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں خداوند متعال نے یہ واضح کر دیا انسان کے لیے کہ اے انسان، اے بنی نو انسان، کہ تیری خلقت کا ہدف اور مقصد کیا تھا، وہ یہاں پر خداوند متعال سورہ زاریات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے
جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ بس یہاں سے ہدف خلقت انسان جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کی خلقت کا ہدف اور مقصد کیا تھا، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی عبادات کو انجام دے۔ اور اس کے بعد انسان کے ذہن میں یہ جو سوال آتا ہے کہ میرا رہنما اور میرا ہادی کون ہے، کون ایسا شخص ہے کہ جو میرا رہنما ہے کہ وہ زندگی میں مجھے زندگی گزارنے کے قوانین اصول بیان کرے اور میری ہدایت کرے۔ تو یہاں پر بھی خداوند متعال کا ارشاد گرامی ہے، خداوند متعال اگر ایک لحظے کے لیے بھی اس زمین پر اپنے رہنما اور اپنی طرف سے بھیجے گئے انبیاء اور ائمہ معصومین کو نہ بھیجے اور ایک لحظے کے لیے بھی زمین جو ہے اس سے خالی رہے، تو یہ زمین کیا ہے، غرق ہو جائے گی۔ جب سے انسان بنی نو انسان نے اس بزم ہستی میں قدم رکھا ہے، تب سے خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ اور جب انبیاء کا ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، تو یہ نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد کوئی ہادی نہیں ہے، نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد امامت کا سلسلہ ہے، اور خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے 14 معصومین علیہم السلام جو ہے وہ بھیجے ہیں کہ جو انسان کی کیا ہے، ہدایت کر رہے ہیں۔ اور آخری نمبر پر جو انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا کو تقرب حاصل کرنے کے لیے کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے کہ جس میں دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ کیا ہے، موجود ہیں، یعنی ایک اجتماعی طور پر زندگی گزار رہا ہے۔ تو جب انسان اجتماعی طور پر اس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کو اجتماعی طور پر جو قوانین ہیں زندگی گزارنے کے، معاشرے کے جو قوانین ہیں اور جو اجتماعی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جو ان کے حقوق ہیں، ان کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر انسان انفرادی طور پر زندگی گزار رہا ہے، اکیلا زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے بھی اپنے کیا ہے، قوانین ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب انسان کسی معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو تو ان کے حقوق کی پاسداری کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے، تو انسان جو ہے وہ ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے اور خدا کے قرب کو کیا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، یہ چند سوال تھے کہ جو انسان جب آتا ہے تو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ کس کی طرف سے آیا ہے، اس کو کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انسان کی خلقت کا مقصد کیا تھا، اور انسان کا رہنما اور ہادی کون ہے، اور اس کو خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ چند نکات تھے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا کی اس لا ریب اور بے عیب کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزار سکے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔